أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی جو آیت ہے وہ ایک کیس سناریو ہے ریلیٹڈ ٹو دا سیم ٹاپک، قرضہ لینا اور دینا۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر سفر میں قرض کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آ جائے اور وہاں لکھنے والا یا کاغذ پینسل وغیرہ نہ ملے تو اس کی متبادل صورت بتلائی جا رہی ہے کہ قرض لینے والا کوئی چیز دائن قرض دینے والے کے پاس رہن گروی رکھ دے۔ اس سے گروی کی مشروعیت اور اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی ذرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی تھی۔ تاہم اگر گروی رکھی ہوئی چیز ایسی ہے جس سے نفع موصول ہوتا ہے تو اس نفع کا حقدار مالک ہوگا، نہ کہ دائن۔ البتہ اس پر دائن کا اگر کچھ خرچ ہوتا ہے تو اس سے وہ اپنا خرچہ وصول کر سکتا ہے، باقی نفع مالک کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس میں جو ہے اب سفر کے اندر جو ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ رہن کا معاملہ صرف سفر ہی میں ہو سکتا ہے، بلکہ ایسی صورت چونکہ زیادہ تر سفر میں پیش آتی ہے اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ نیز معاملہ رہن کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے کہ جب دستاویز لکھنا ممکن نہ ہو صرف اسی صورت میں رہن کا معاملہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب محض دستاویز لکھنے پر کوئی قرض دینے کے لیے آمادہ نہ ہو تو قرض کا طالب اپنی کوئی چیز رہن رکھ کر روپیہ لے لے، لیکن قرآن مجید چونکہ اپنے پیرووں کو فیاضی کی تعلیم دینا چاہتا ہے اور یہ بات بلند اخلاق سے فروتر ہے کہ ایک شخص مال رکھتا ہو اور وہ ایک ضرورت مند آدمی کو اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر قرض نہ دے، اس لیے قرآن نے قصداً اس دوسری صورت کا ذکر نہیں کیا۔ اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ رہن بالقبض یا مقصد صرف یہ ہے کہ قرض دینے والے کو اپنے قرض کی واپسی کا اطمینان ہو جائے، اسے اپنے دیے ہوئے مال کے معاوضے میں شے مرہونہ سے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رہن لیے ہوئے مکان میں خود رہتا ہے یا اس کا کرایہ کھاتا ہے تو دراصل سود کھاتا ہے۔ قرض پر براہ راست سود لینے اور رہن لی ہوئی چیز سے فائدہ اٹھانے میں اصولاً کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی جانور رہن لیا گیا ہو تو اس کا دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس سے سواری و بار برداری کی خدمت لی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ دراصل اس چارے کا معاوضہ ہے جو مرتہن اس جانور کو کھلاتا ہے۔ اب اس میں ایک لفظ ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ if you trust each other then there is no harm if you do not write the loan or have witnesses present۔ اگر بہن بھائی میں آپس میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ ایک سمپل پیپر پہ لکھ کے اسٹیٹمنٹ اور ایک دوسرے سے سائن کروا سکتے ہیں۔ ادروائز جو ہے اگر جس پہ ٹرسٹ ہو، یعنی آپ کو بہن بھائی ہیں ٹرسٹ ہے تو اس میں آپ ہی کر سکتے ہو۔ اور اس آیت کا ریلیشن پچھلی آیت سے بھی ہے کہ اگر ہاتھوں ہاتھ لین دین ہے تو اس میں لکھنے کی اور گواہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ادروائز وثیقہ نویس اور پراپر جو گواہ ہونا وہ ضروری ہے۔ لیکن یہ سفر میں یا اگر گھر میں ایسی بات ہے کہ انسان لین دین کر رہا ہے اور وہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں مثلاً میں لکھنا نہیں چاہتا، میری یہ گھڑی رکھ لو، تو میری گھڑی رکھ لو تو جب میں تمہیں قرض واپس کروں گا تو مجھے میری امانت واپس کر دینا، تو یہ اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ پڑھتے ہیں۔
اور آگے آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جو گواہی کو مت چھپاؤ، شہادت دینے سے گریز کرنا، شہادت میں صحیح واقعات کے اظہار پر پرہیز کرنا، دونوں شہادت چھپانے کا اطلاق ہوتا ہے اس میں۔ تو حدیث میں ہے کہ میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, "The hand of the debtor will carry the burden of what it took until it gives it back." Scholars say that false testimony is one of the worst of the major sins, and such is the case with hiding the true testimony. Another hadith is there. In fact, it's a verse. O you who believe, stand out firmly for justice as witnesses to Allah, even though it be against yourself, or your parents, or your kin. Be he rich or poor, Allah is a better protector to both than you. So follow not the lusts of your hearts, lest you avoid justice, and if you distort your witness or refuse to give it, verily Allah is ever well acquainted with what you do. ایک ذرا کال آ رہی ہے، ایک سیکنڈ۔ السلام علیکم طلحہ، میں ذرا بعد میں کال کرتا ہوں، میں ذرا کلاس لے رہا تھا۔ اوکے، ایک سیکنڈ ذرا، کلاس بس ہونے والی ہے۔ سو رہن جو ہے جس کو مورٹگیجنگ کہتے ہیں، تو لیٹ دیر بی اے پلیج ٹیکن۔ اب ہم اس کا لفظ لفظ ترجمہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں سمجھ آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو تم، عَلَى سَفَرٍ، اوپر سفر کے، وَلَمْ تَجِدُوا، اور نہ تم پاؤ، کاتباً، لکھنے والا، فَرِحَانٌ، پس رہن رکھو، مقبوضۃ، جو چیز قبضہ میں ہے، یعنی کہ کوئی چیز دے دو آپس میں۔ فَإِنْ أَمِنَ، پس اگر امین جانے، بعضکم، بعض تم میں کے، بعضن، بعض کو، یعنی اگر آپ دو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہو، بہن بھائیو ٹرسٹ کرتے ہو، فَلْيُوَدِّ الَّذِي، پس چاہیے کہ ادا کرے، الَّذِي، وہ کہ، الَّذِي تُمِنَ، وہ کہ امین جانا گیا ہے، امانتہ، امانت اس کی، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ربہ ہو، جو پروردگار ہے اس کا، وَلَا تَكْتُمُوا، اور نہ تم چھپاؤ، الشہادۃ، گواہی کو، وَمَنْ يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو، فَإِنَّهُ، پس تحقیق کو، اسم، گناہگار کیا اس نے، قلبہ، دل اس کی، دل اپنے کو، یعنی کہ وہ گناہگار ہوگا اگر وہ گواہی کو چھپائے گا۔ واللہ، اور اللہ، بما تعملون علیم، ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو جانتا ہے۔ مجھے ذرا تھوڑی سی جلدی تھی تو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، انشاءاللہ نیکسٹ آیت کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔